اور جو اس کے خلاف بات کرے گا کہ نبی پاک عالم الغیب نہیں، تو فوراً وہابیت کا فتویٰ تیار ہے، گستاخ کا فتویٰ تیار ہے، منکر۔ یہ گولڈے والا پیر نصیر الدین نصیر، اس نے تھوڑی سی اپنی تقریروں میں گفتگو کی انہاں پیراں دے پلے، اس نے کہا میں پیر دا پتر ہاں، پیر دا پوتراں، شیخ عبد القادر جیلانی دی لڑی چاں، یہ جن صفوں پہ تم بیٹھے ہوئے ہو تقریر سننے والے، اس کا جو ایک تنکا ہے نا، یہ بھی میرے اختیار میں کوئی۔ چلو کہہ تو گیا۔ یہاں تو کئی چپ شاہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کو بتایا ہی نہیں، اسی میں وہ چلے گئے۔ ہمارے مولانا حکیم عبد الخالق صاحب خوشاب سے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں خانقاہ سراجیہ گیا کنیا، تو میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک عالم، اس کی شکل و صورت بڑی علماء والی، داڑھی بھی اور رنگ روپ بھی اچھا، اس نے مجھ سے پوچھا بھئی کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا خوشاب سے۔ اس نے سمجھا بھئی یہ تبلیغی جماعت کا ہے، مجھے یہ سمجھا، تو آپ کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو پھر کون سی جماعت سے ہے؟ میں نے کہا اشاعت التوحید۔ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تم ادھر کہاں؟ تم یہاں کہاں؟ تم تو کہتے ہو یہ دے نہیں سکتے۔ اب یہ ان کا مرید ہے اور اس کا نظریہ دیکھو، تم تو کہتے ہو یہ دے نہیں سکتے، اور میں لاہور سے یہاں آتا ہوں، ہر چیز لے کے جاتا ہوں، ان کو دینے کی قوت ہے، طاقت ہے ان کو، تم اشاعت والے کہتے ہو کچھ۔ حکیم صاحب کہتے ہیں میں وہاں سے کھسک گیا، بے رولا پہ جائے گا، تو وہ بڑا غصے میں تھا۔ حضرت آ گئے، حضرت جب آئے تو حضرت چارپائی پہ بیٹھ گئے، ٹانگیں لٹکا کے، تو مرید پنڈلیوں کو دبانے لگے۔ میں بھی ذرا نیڑے ہویا، تو میں بھی ایک ہاتھ میں نے بھی پنڈلی پہ رکھا، ابھی میں دبا رہا تھا، وہ بندہ اوپر سے آ گیا۔ اس نے کہا تو اتھے بھی، تم یہاں بھی، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تم تو کہتے ہو یہ دیتے کچھ نہیں۔ حکیم صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا حضرت سب کچھ سن رہے ہیں، کچھ تو بولیں گے کہ ہم نے کیا دینا ہے، ہمارے پاس کیا ہے، ہم تو خود عاجز بندے ہیں اللہ کے، ہم تو خود اللہ کے سامنے زاریاں اور عاجزیاں کرتے ہیں۔ لیکن مجال ہے انہوں نے ایک لفظ بھی کہا، یہ سب کچھ سن کے خاموش ہے۔ تو پیر نصیر الدین اس نے یہ جرت تو کی نا کہ لوگوں سے کہا جن صفوں پہ تم بیٹھے ہو، اس کا جو ایک تنکا ہے وہ بھی میرے اختیار میں نہیں۔ نصیر الدین صاحب کا ایک رسالہ تھا میرے پاس، ہوگا لیکن میری کتابیں ذرا ادھر ادھر کمروں میں بکھر گئی ہیں۔ اس میں اس نے گفتگو کی کہ اللہ کے سوا کسی کو داتا کہنا شرک ہے، بالکل واضح انداز میں سرخی باندھی، گنج بخش کہنا، دستگیر کہنا یہ ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ من دون اللہ سے بت مراد ہیں، یہ غلط کہتے ہیں، من دون اللہ سے بت مراد نہیں، انبیاء، اولیاء، فرشتے مراد۔ دلیل اس نے یہ دی کہ جہاں یدعون کا لفظ آیا ہے، یدعون من دون اللہ، تدعون من دون اللہ، وہاں تو تم کہو گے کہ یہ بتوں کے بارے میں ہے، اور جہاں یعبدون آ گیا ہے، یعبدون من دون اللہ، تعبدون من دون اللہ، تو وہاں تم یہ کہو گے اللہ کے سوا بتوں کی عبادت تو ناجائز ہے، نبیوں ولیوں کی جائز۔ وہاں من دون اللہ میں نبی ولی شامل نہیں ہوں گے، تو ان کی عبادت کیا جائز ہے؟ یہ اس نے دلیل پیش کی۔ ہمارے سرگودا کے ایک بریلوی مکتب فکر کے عالم ہوئے ہیں، ان کے مسلک کے مناظر بھی مولانا اشرف سیالوی، انہوں نے اس کے خلاف کتاب لکھی،
نصیر الدین کے خلاف انہوں نے کتاب لکھی. اس کا عنوان لکھا پیر نصیر الدین شاہ اسماعیل شہید سے 2 قدم آگے. پیر نصیر الدین شاہ اسماعیل شہید سے 2 قدم آگے. انہوں تو بھی وڈا وہابی ہے شاہ اسماعیل شہید سے. وہ پیروں کا بیٹا تھا، وہ کتے خاموش رہنے والا. اس نے اس کا جواب لکھا. اس نے لکھا اشرف سیالوی کعب ابن اشرف سے 4 قدم آگے. اس نے جواب میں یہ کتاب لکھی. یہ ملتی ہوں گی کتابیں کسی مکتبے میں، تو ورنہ گولڈوے کے مکتبے میں تو شاید لازماً وہ ملتی ہوں گی. تو انہوں نے سارے نظریات انہی سے لیے. یہ عالم و ما کان و ما یکون، یہ نظریہ سب سے پہلے اصول کافی میں لکھا گیا اپنے ائمہ کے بارے میں. اس سے انہوں نے اس نظریے کو لیا جی.